الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد. میں اپنا موضوع شروع کروں لیکن مجھے پچھلی سال بھی دیکھتا تھا اس بار بھی دیکھ رہا ہوں، نماز ختم ہوتے ہی ایک دم کیوں بھاگتے ہو؟ امام سلام پھیرا نہیں کہ ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیسے پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، بھاگتے ہو کیا ہو؟ ہم کہیں بھاگ رہے ہو کہ کسی اور میدان میں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہیں ہے نا، یہیں بیٹھے. آپ آگے والا بھی ہم کو دیکھ رہا ہے تو وہ وہاں سب سے پیچھے بیٹھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو ایک دم نماز سلام پھیرتے ہی ایک دم سے ایسا لگتا ہے جیل سے چھوٹے کیا کرے، بھاگ رہے ایک دم. کیوں بھاگ؟ بیٹھیے نا تھوڑی دیر، کم سے کم جب تک کچھ تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بندہ جب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کے ایسے حال میں ہوتا ہے اور ایسی تجلی اس کے سامنے ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ بندہ اگر اہل نظر ہو تو دیکھے ایک عجیب سی تجلی اس کو گھیرے رہتی ہے. اور حتیٰ کہ جب تک وہ نماز پڑھ کے اسی مقام پہ بھلے وہ 4 گھنٹہ بیٹھا ہو، وہ تجلی اس کے ساتھ بنی رہتی ہے. اور نماز پڑھتے ہی اگر سلام پھیرتے ہی اٹھ گیا تو وہ تجلی ہٹ جاتی ہے، اور نماز پڑھ کے اگر وہ تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تجلی اس کے ساتھ اس جگہ پہ اس مقام پہ جو رہتی ہے. تو کم سے کم تھوڑا تو خیال کرو، نماز ہوتے ہی سلام پھیرتے ہی ایک دم بھاگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز پڑھیے، نماز ختم ہوتی ہے بیٹھے رہیے، دعا ہو جائے، دعا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد امام چلے جائے. ہم بھی نماز ہونے کے بعد ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے تو استغفار وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پکڑتے ہیں. آپ سب کو بھی آپ کے مشائخ نے معمول دیا ہوا ہے تسبیح پڑھنے کا، استغفار پڑھنے کا. تو بیٹھیے تھوڑا صبر. پھر اس کے بعد ہم بھی آ کے بیٹھے ہیں، آ جائیے قریب آئیے، بالکل آ کے بیٹھیے، کون منع کیا؟ ارے بھائی اگلے کو سنائی دے رہی ہے تو سب سے باہر ادھر پیچھے ہوگا اس کو بھی آواز سنائی دے رہی ہو، اور دیکھنے والا اگر دیکھنا چاہے گا تو وہ تو آنکھیں بند کر کے بھی دیدار کر لے گا. سامنے بیٹھ کے دیکھو چاہے آپ پیچھے بیٹھ کے دیکھو، دیکھنے والا اگر تڑپ ہوگی تو دیکھ ہی لوگے کہیں نہ کہیں سے. خیر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو گمانوں سے بچا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان اس میں گناہ ہے، بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. اور فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو. آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہر جگہ آج جہاں بھی نظر اٹھا کے دیکھو یہ بدبو، یہ گندگی پھیلی ہوئی ہے. ہر جگہ یہ بدبو پھیلی ہے. ہر شخص اگلے کے بارے میں برا گمان رکھتا ہی رکھتا ہے. ہر شخص کہیں نہ کہیں جو ہے بدگمانی اپنے اندر لیے پھرتا ہے. یہ فطرت کے اندر ایسا لگتا ہے چھا گئی ہے یہ چیزیں. یہ گندگی ہر دوسرے آدمی کے اندر پائی جاتی ہے. اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا ہو، یار فلاں شخص بڑا نیک بندہ ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے، تو اگلا ایک دم سے فوراً کہے گا اچھا وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ بھی سنا اس کے بارے میں؟ کیا تعریف کر رہا تھا تو اس کو روک کہتا اچھا ٹھیک ہے وہ سب تو صحیح ہے، لیکن آپ نے یہ بات بھی سنی فلاں کے بارے میں؟ اچھا ایسا تھا. تو بدگمان ہونا، دوسروں کو عیب کو بیان کرنا، اپنے گمان. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کا مزاج ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے الحمدللہ
اللہ تبارک تعالیٰ دنیا پھراتا ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر کسی کے کیریکٹر کو دیکھنے کو اور ملنے کو جو موقع ملتا ہے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو. میں نے دیکھا لوگوں کو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی بات کو لے لیتے ہیں، مثال طور پہ کہ ہم نے دیکھا کچھ، میں نے دیکھا کچھ، مثال پہ یہ حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب کر کچھ رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا لیکن اب میں اس وقت یہ کسی اور کنڈیشن میں تھے، لیکن ان کا مسئلہ یا نیت کچھ اور تھی کرنے کی. میں نے دیکھا کچھ، اب اپنے ذہن کے اندر میں نے اس کا گمان کچھ اور بنا لیا، کچھ اور میں نے سوچ لیا، اس گمان کو سوچ کے اس پہ اتنا پختگی کر لی میں نے کہ اب ہر آدمی سے جو اس کو برا بنا کے جو ہے پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ اس برائی کے اندر تھا ہی نہیں. کیا کیا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ اپنے سر لے لیے، کتنی برائیاں اپنے سر لے لی. فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے زمانے میں جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا تھا یا کسی کا عیب بیان کرتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، فرماتے تھے پورے شہر میں، پوری بستی میں جو ہے بدبو پھیل جاتی تھی. کیا بدبو پھیل جاتی تھی؟ کوئی شخص اگر کسی شخص کا عیب بیان کر دیتا تھا یا اس کی غیبت کرتا تھا تو بدبو پھیل جاتی تھی کہ ہماری ناک جلنے لگتی تھی. سمجھ میں آ جاتا تھا کہ آج کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، آج کسی نے کسی کا عیب بیان کیا ہے. تو پوچھا لوگوں نے کہ حضرت اب کیا ہوا، اب کیوں نہیں وہ بدبو آتی؟ فرمایا کہ اب وہ بدبو اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں. اب وہ بدبو اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ لوگ اس کے عادی ہو گئے، اس کی عادت پڑ چکی ہے لوگوں. تو بدگمانی سے بچیے، یہ بہت بری چیز ہے. یہ ساری چیزیں بدگمانی کرنا، کسی کے بارے میں کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اکثر مردوں میں بھی اچھی خاصی یہ عادتیں پائی جاتی ہیں. کچھ آدمیوں کی میں دیکھتا ہوں، کچھ مردوں کی، اور مطلب ان کی جو خصلتیں جو ہے نا عورتوں والی ہوتی ہیں. عورت تو کرتی ہی غیبت ہے، اس کو تو جو اگر 4 عورت بیٹھی ہے تو 5ویں کی برائی کرے گی لازم ہے، نہیں کرے گی تو بیچاری شاید رہ نہیں پائے. لیکن نہیں کرنا چاہیے، اچھی عورتوں کا شیوا نہیں، بیٹھ کے برائی کرنا، غیبت کرنا. سرکار دو عالم کے زمانے میں ایک بڑھیا بھاگی چلی آئی، روتی ہے، یا رسول اللہ میری 2 بہویں ہیں، ان کے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، تڑپ رہی. خیر سرکار نے توجہ ڈالی، دیکھا تو حضور ہے، حضور کا کیا کہنا. حضور کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ جن کی فراست ایسی ہوتی کہ جو یہاں بیٹھتے ہیں اور کہاں دیکھتے ہیں، تو پھر سرکار دو عالم کی فراست کا عالم کیا ہوگا. خیر دیکھا تو فرمایا کہ یہ پیالہ ہے، اپنا پیالہ دیا. فرمایا یہ پیالہ لے کے جاؤ، ان کے منہ کے سامنے رکھنا، ان کے منہ کے سامنے رکھنا، ان کو قے ہوگی، وہ جو کرے وہ لے کے آنا. وہ گئی بڑھیا، اور جانے کے بعد اس اپنی بہوؤں کے سامنے جو ہے ان کے منہ کے سامنے وہ پیالہ رکھتی ہے. تو انہوں نے قے کیا تو کیا نکلا؟ گوشت کا لوتھڑا، گندا گوشت کا لوتھڑا کھڑا ہوا بالکل، اور اس کی اتنی گندی بدبو تھی کہ فرمایا کہ پورا وہ محلہ پورا مسجد نبوی بدبو سے بھر گئی. وہ لے کے آئی، وہ بڑھیا خود اپنی ناک کو چھپاتے کیسے کپڑے سے ڈھانک کے لے کے آ کے حضور پڑھ لیں گے، بھگا ہوا لے جا اس کو. پھر حضور نے دکھایا صحابہ کو، دیکھو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم پسند کرو گے اپنے مردار کی غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے کیا غیبت کر کے؟ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو. جب غیبت کرنے کا کسی کا من کرے کہ فلاں بنا ایسا تو فوراً دل میں یہ بات آ جانی چاہیے، یہ آیت قرآن کی آ جانی چاہیے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا یہ کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے غیبت کر کے؟ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے.
تو ان سب گندگیوں سے بچیے، ان سب برائیوں سے بچیے. یہ ساری چیزیں ایک سالک کو نہیں زیب دیتی. آپ سلوک طے کرتے ہیں، آپ مجاہدہ کرتے ہیں، آپ اتنا جو ہے سبق اسباق لیتے ہیں، لیکن سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. پتہ چلا کہ اتنی تسبیح، اتنا مسلح، اتنا سب کچھ کھینچنے کے بعد بھی پھر پتہ چلا کہ جا کے اگلے پل کسی کی غیبت کر دی، کسی کا عیب بیان کر دیا، کسی کی برائی کر دی. پتہ چلا کہ چلے گئے، بیکار ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے کہ حضرت فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص بہت بڑا زانی ہے. ایک دم سے امام صاحب کہنے کیسے معلوم تجھے؟ حضور وہ تم نے دیکھا کیا اپنی آنکھ سے؟ حضرت تم کیسے اس بات کو کہتے ہو؟ تم تحقیق کیے؟ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ فرمایا کہ نہیں. پھر فرمایا کہ حضور آپ جلال میں آتے ہیں. ہاں، تم ایک مومن کے بارے میں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، تم نے اپنی آنکھوں سے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، میں نے فلاں سے سنا تھا کہ اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو اس وقت تمہیں باندھ کے 80 کوڑے مارتا. تم ایک مومن کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہے ہو. جس شخص کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ مومن ہے، اس کے بارے میں تم یہ بدگمانی پھیلا رہے ہو، وہ بھی کسی کی سنی ہوئی. اچھا چلو، یہاں تو اجازت، ایک بات کی اجازت ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کے بارے میں ہم نے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فلاں شخص بہت برا ہے یا اس کے اندر بہت خرابی ہے، اس کے اندر بہت برائی ہے، بہت بدکار ہے، تو کوشش پہلی یہ ہونی چاہیے کہ خود اس کو جا کے محبت کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے. بلکہ یہ نہیں کہہ کہ دیکھ تو بہت برا ہے، تو ایسا نہیں. اس کو اس طریقے سے سمجھانے کا بھی انداز سکھایا. فرمایا کہ اس انداز سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ کو اس طریقے سے حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ حرکت ایسے نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کو محبت کے ساتھ، ایک انداز سے، حکمت کے ساتھ اس کو سمجھا دو. لیکن افسوس کہ جہاں عیب نہیں ہوتا وہاں عیب بنا کے رکھ دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہاں تو آپ کو اجازت ہے. اچھا، ایک جگہ پہ اجازت ہے کہ کسی کا اگر عیب بیان بھی کرنا ہے تو کس وجہ سے؟ کہ مثال کے طور پہ کہ حافظ صاحب کے اندر کچھ برائی ہے تو میں حسن صاحب کو کہتا ہوں کہ حسن صاحب ان سے بچنا اس وجہ سے کہ ایسا نہیں کہ ان کے جھانسے میں آ کے تمہارا نقصان ہو جائے، مطلب تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، ان کی فلاں فلاں عادتیں بہت خراب ہیں. اور اس بات پہ میں پختہ ہوں، یہ نہیں کہ میں عبداللہ صاحب سے سنا ہوں کہ حافظ صاحب ایسے تھے تو میں حسن کو بتا رہا ہوں. نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہو. اور اول کوشش میری ہونی چاہیے پہلے مجھے ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو ایسا ہم لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جو یہ کام اس سے اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، یہ برائی ہے، یہ ایسے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے. اپنے آپ کو شریک کر کے اس سے وہ بات کر تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے کہ دیکھو خود بہت پارسا بن کے آ گیا مجھے سمجھانے لگا. تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے امتی کو تکلیف دی، میرے امتی کو برا جانا، برا کہا، اس نے مجھے تکلیف دی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کو فرماتے ہیں کہ تجھے پتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے امتی کو، میرے مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی. تو ایک مومن ایک مسلمان کے بارے میں کیسے بول سکتا ہے بنا کسی تحقیق اور بنا اس کے؟ تو گمانوں سے بچو. بہت سی جو ہے، ایک بڑا دانشور دانا بینا شخص تھا، کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں کے چہرے پہ بھی بڑی گندگی ہے، فلاں کا چہرہ بھی بہت گندا، فلاں کا چہرہ بھی بہت گندا، میں نے دیکھا اس کا بھی چہرہ بہت گندا. تو وہ دانشور جو دانا بینا تھے، اللہ والے تھے، کہنا ہے کہ میں نے اس کی اینک اتاری، اینک اتار کے کپڑے سے اینک کو صاف کر کے پہنا دیا. میں نے کہا دیکھ تیری اینک پہ اتنی گند لگی تھی، لوگ چہرے گندے نہیں، تیری نگاہ گندی تھی، تیرے چہرے تیرے چشمہ جو گندا، چشمے کا جو شیشہ تھا اس پہ دھول لگی تھی، مٹی لگی، تجھے لوگوں کے چہرے پہ وہ مٹی نظر آتی. تو اپنے اندر تو جھانک. دوسروں کے عیب دیکھنا، دوسروں کے معاملات میں دخل مداخلہ کرنا، ہم بہت جلدی گھستے ہیں. ہمارے دامن پہ کتنے داغ لگے، اس داغ کو دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے کیا؟ ہاں، نہیں ہوتی. ہم اپنے عیب کو نہیں دیکھتے، ہم دوسرے کے عیب کو بہت جلدی دیکھ لیتے ہیں، بہت جلدی پکڑتے ہیں. ارے فلاں تو ایسا کر رہا تھا، فلاں ہی کر رہا تھا. بچو، ان سب گمانوں سے بچو. منع کیا ہے ان سب حرکتوں سے، جو ہے نہیں کرنا چاہیے. اپنی سوچ کو اچھا کریں، دماغی صحت کو اچھی کریں.
दिमाग की भी एक सेहत होती है, खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, पागल हो जाता है। तो जहन को अच्छा करें, जहनियत को अच्छी करें, अपनी सोच को अच्छी करें। क्यों किसी के बारे में जो है गुमान बुरा करना हो, गंदा सोचना हो, क्यों बुरा करना? अपने काम से काम रखो, काहे को किसी के फेरे में पड़ना। लोग पढ़ते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं। मक्खी दो किस्म की होती है, मालूम है? एक वो है जो फूल पे बैठती है और उगलती भी शहद है, दूसरी बैठती भी गंदगी पे है और उगलती भी गंद है, जहां बैठती है वो गंदगी करके उगती है। तो अपनी सोच को अच्छा करिए, अच्छा बनिए, शहद की मक्खी की तरह बनिए, अच्छी जगह बैठिए उठिए, अच्छी बात करिए, अच्छा जो है अपने आप को संवारिए, बेहतर करिए। क्यों किसी के उसमें ऐब में और किसी के बुरे गुमानों में फंसे रहना और गीबत करते रहना, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। ये सब एक मोमिन को ज़ेब नहीं देती, ये सब बातें। एक अल्लाह के सालिक, अल्लाह के तालिब को ये सब बातें ज़ेब नहीं देती। ये सब गंदी चीजें हैं। अपने ऐब को देखो ना, किसी के अंदर अगर बुराई नजर भी आती है तो पहले उस बुराई को अपने अंदर झांको कि मेरे अंदर तो नहीं है ये बुराई। अपने अंदर अगर है तो पहले अपनी इस्लाह करो, फिर अगले के पास जाओ कि भाई देखो ये जो है। और अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा का मिजाज ऐसा बना दिया था कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपस में एक दूसरे से दोस्ती इस बिना पे करते थे कि तुझे मेरा कोई ऐब नजर आए तो तू मुझे बताना, मेरा कोई ऐब नजर आए तो मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन आज आलम यह है कि अगर किसी को किसी का ऐब बता दो, या आपस में एक दूसरे में कोई पीर भाई एक दूसरे पीर भाई को ऐब बता दे कि तुम्हारे अंदर ये है, तो पता चला कि एकदम से दुश्मनी कट्टी, जाओ हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम हमारा मुंह नहीं देखेंगे। ये कहां से गंदगी पाल ली हो? मुझे आपसे बैत होना, अपनी इस्लाह चाहिए, तालीम और तरबियत। फरमाया कि तुम कहाँ के, मुल्तान के रहने वाले हो? कहना हाँ। कहना देखो मैं अपने शहर वालों को धोखा नहीं देता। अब उसको क्या, उनका क्या मिजाज था, किस कैफियत में थे, अल्लाह आलम। कहते मैं अपने शहर वालों को धोखा नहीं देना चाहता, मैं तो ऐसे ही बेकार से कार सा हूँ। मुझे लोग अफवाह उड़ाए कि मैं बड़ा अल्लाह वाला हूँ, मैं ऐसे ही बेकार हूँ। जाओ, अल्लाह चाहिए, अल्लाह की वलायत चाहिए, जाओ पाकपतन चले जाओ बाबा फरीद के पास। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और ये बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक ही ज़माने के हैं। कह जाओ पाकपतन चले जाओ, वहां जाके उनसे बैत हो जाओ, अल्लाह मिल जाएगा। ठीक। वो शख्स घोड़ा लिया, अपनी सवारी लिया, मीलों का सफर तय करके पाकपतन शरीफ पहुंचा। जब पहुंचता बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हुजूर, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, आपसे बैत होना है, फला फला फला। कहाँ से आए हो? मुल्तान शरीफ से। अच्छा, अरे वहां तो फकर का दरिया बह रहा था, यहाँ क्या लेने आ गए? वहां तो फकर का दरिया बह रहा है, यहाँ क्या लेने आ गए? वो परेशान हो गया, रोने लगा। हजरत कौन दरिया है, कौन नदी है, कौन तालाब है, मुझे क्या मालूम। वो कहता है कि बाबा फरीद के पास जाओ, बाबा फरीद कहता है कि ज़करिया मुल्तानी के पास जाओ। ये अल्लाह वालों का मिजाज होता था, अपने आप को बुरा जान के अगले को अच्छा जानते थे, अपने आप को कमतर जान के अगले को अपने से बेहतर जानते थे। जो बड़ा होता है वो वाकई बड़ा होता है। तो बड़े बनो, बड़ी सोच, अच्छी सोच रखो, मुस्बत सोच रखो अपने अंदर। देखो ना, सरकार दो आलम ने एक बीमार दिमाग को, एक कमजोर जहन को कितनी खूबसूरत सोच, कितनी अच्छी, मतलब एक अच्छा दिमाग, अच्छी सोच, एक कमजोर जहन को एक बेहतरीन सोच दे के गए। आप देखिए ताइफ के मैदान में जब सरकार ने दीन की दावत दी तो उस वक्त लोगों ने मार कर पत्थर से लहूलुहान कर दिया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी वहां था। मैंने देखा कि लोगों ने सरकार को, अल्लाह माफ करे, खैर मैंने देखा तो मैंने भी उन लोगों को बुरा कहा और उस इलाके के लोगों ने भी बुरा कहा कि अरे कोई घर आए हुए मेहमान को, हमारे ये तो अरब के कल्चर के खिलाफ था कि हमारे शहर में कोई मेहमान आए और उसको जो इसके साथ ये हरकत की जाए। और नबी पाक ने जो दावत दी उसके अंदर तो हुस्न बड़ा खूबसूरत, उसके अंदर बड़ा बेहतरीन हुस्न था, बड़ा खूबसूरती थी उनकी दावत के अंदर, एक अजीब सी कशिश और लज्जत थी। उसके बावजूद लोगों ने ऐसा बर्ताव किया सरकार के साथ। कहला हम भी नाराज हुए, मैं भी, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई कि एक शख्स को जो है इस तरीके से ऐसे किया जा रहा।
اور بھی لوگ تھے معاشرے کے, ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ ارے ایسا نہیں کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ہم تو برا کہہ ہی رہے تھے, اتنے میں جبرائیل بھی حاضر ہو گئے, جبرائیل بھی اتر گئے. کیا پوچھتے ہیں؟ یا رسول اللہ پوچھتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لو, اگر حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دو, ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دو, ختم کر دو, مٹا دو اہل طائف کو. رحمت للعالمین ہی دیکھو کیا فرماتے ہیں. لیکن ایک سوچ, ایک ذہن دی, ایک بیمار دماغ کو ایک اچھی سوچ دی, ایک سمجھ دی. سرکار دو عالم کے نظریے کو دیکھو, ضابطۂ نگاہ کو دیکھو, حضور کی دور اندیشی کو دیکھو, ساری چیزیں یہاں نظر آ رہی. حضور کی سمجھ کو دیکھو, کیا فرماتے ہیں؟ نہیں اے جبرائیل, نہیں, ان کو عذاب نہیں دینا. ارے آج نہیں تو کل ان کی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی, آج نہیں تو کل ان کی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی. ہم اور آپ ہوتے تو کیا, مارو 2 منٹ میں ختم کرو. اچھا ہوتا ہے, سب بیٹھے ہو, سب کے ساتھ گزرا ہوگا کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی کے ساتھ آپس میں, گھر والوں میں, باہر اور کہیں. ہوتا کیا ہے, جب کسی سے کچھ جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی ہمیں کچھ کر دیتا ہے, بول دیتا ہے, کسی سے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, تو جہاں ہم زور پہ رہتے ہیں وہاں تو ہم چاہے کر دیتے ہیں, لیکن جہاں ہماری چل نہیں پاتی, جہاں ہمارا کوئی سورس نہیں لگ پاتا, جہاں ہمارا کوئی پوا نہیں لگتا, وہاں کیا کہتے ہیں؟ جانے دو میاں, وہ بیکار کا آدمی, اس سے منہ کیا لگنا. جہاں ہماری چلتی نہیں, اصل وجہ کیا ہے؟ انگور کھٹے, انگور کھٹے, ہماری چل نہیں پاتی جہاں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے اس کے منہ کون لگنا, تو بیکار آدمی, جانے تو چھوڑو, اس کے کون منہ لگنا. اور جہاں چل جائے وہاں بس نہیں چلتا, پیس کے رکھ دے, رون دے, وجود ختم کر دے سامنے والے کا, ایسی کیفیت ہوتی ہے. لیکن دیکھو یہاں سرکار نے کیا اپنی امت کو سکھایا, کیا ہمیں درس دیا. جبرائیل خدمت میں حاضر ہے, پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے, اللہ نے بھی حکم دے دیا ہے کہ میرے محبوب سے بس اجازت لے لو, پیس دو ان بستی والوں. لیکن کیا بتا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ پر میں نہیں, ایسا نہیں کرنا. آج نہیں تو کل ان کی نسلیں جو ہے, یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لے کے آئیں گی, ایمان میں داخل ہوں گی. تو فرمایا کہ اپنی سوچ کو اچھا کریے, اپنے ذہن کو اچھا کرو, اپنے کردار, اپنے افکار کو اچھا کرو. اچھا, ایک نقطے کی بات, ایک پوائنٹ کی بات ہے. علماء یہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کافروں کو عذاب دینے سے پہلے اپنے محبوب سے پوچھتا ہے. اللہ کافروں کو عذاب دینے سے پہلے اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ ان کو عذاب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. پھر ہم تو سرکار کے نام لیوائے, ان کے نام پہ ایمان لے کے آئے, تو کیا کل اللہ محشر میں نہیں پوچھے گا کہ میرے محبوب تیرے امتی ہیں, عذاب دے دوں کہ نہیں دوں؟ حضور فرمائیں گے اللہ نہیں, بھول گئے تھے, غلطی ہو گئی تھی, اللہ درگزر کر دے, اللہ معاف کر دے. فرمایا جو رب کافر کو عذاب دینے کے لیے اپنے محبوب سے پوچھے, وہ اس کے اپنے مومن کو جو ہے عذاب دینے سے پہلے کیوں نہیں اپنے محبوب سے پوچھے گا. یہاں بہت باریک نقطہ علماء نے لکھا ہے, اور بہت پیارا نقطہ ہے. خیر, تو اپنے ذہن کو اچھا کریں, گندی سوچ, گندے خیالات. آج ہر شخص, ایک ڈاکٹر کے پاس گئے دوا لکھانے, دوا لکھائی, آگے کچھ دن کھائے, طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی, کسی نے کہا صاحب فلاں کو بھی دکھا لو, گئے دکھانے اگلے کے پاس, کیا کہتا ہے, وہ دیکھا پرچا, کس سے دوا لی ہے؟ اس سے. ارے تمہارا لیور خراب کر دے گا, گردہ خراب کر دے گا, ایسا کر دے گا, ویسا کر دے گا, سب دوائیں بیکار, بند کرو یہ دوائیں, میں 2 دوا لکھتا ہوں. ارے ہر شخص کا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر حافظ قرآن ہے, تو اس کے اندر یہ چیز اکثر و بیشتر نظر آتی ہے. مطلب مجھ سے اچھا حافظ کوئی نہیں, یہ ذہن, میں بھولتا نہیں, میں تو بہت اچھا یاد ہے مجھے قرآن, مجھ سے اچھا کس کو یاد ہے, میں بہت اچھا قرأت کرتا ہوں, میں بہت اچھا پڑھتا ہوں. اچھا میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو, مجھے حیرت ہوتی ہے,
مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کیا بیوقوف لوگ ہیں، کیسے جاہل لوگ ہیں. اللہ اکثر کسی کو اگر لقمہ وقمہ دے دو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اتنا نفس ٹیڑھا ہے کہ لقمہ اگر دے دیجئے تو اتنا دھڑک جائیں گے، اتنا ناراض ہو جاتے ہیں. کیسے لقمہ دے دیا، بھرے مجمع میں بے عزتی کر دی. ارے کم وقت تمہارے باپ کا کلام ہے جو تم لے کے آئے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ تم غلطی کیے بھول گئے، یا تمہارے ابا نے غزل لکھی تھی تم یاد کیے بھول گئے تو جو بے عزتی ہوگی تمہاری. اللہ کا کلام ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو دعویٰ کر دے کہ میں بھول نہیں سکتا. ارے بھولتے ہو لقمہ لو، کس بات کی شرم؟ اللہ کا کلام ہے نا بھائی، اپنی ذات سے پوری کوشش کرو اچھے سے اچھا پڑھنے کی. بھول جاتے ہو لقمہ لو، شرم کیسی؟ کس بات کی حیا؟ لقمہ لینے میں کوئی حرج نہیں، بھولو لقمہ لو، اللہ کے کلام کو غلط مت پڑھو. لیکن تو ہر جگہ جہاں دیکھیے وہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے، ہر شخص لقمہ نہیں رہا، لقمہ دے دیا تو ناراض ہوتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی استاد گزرے ہیں جو جن کے شاگردوں نے نماز میں ان کو لقمہ دیا تو بعد میں لکھا کہ اپنے شاگردوں کو مارا ہے پکڑ کے، کیوں لقمہ دیا تو نے؟ ایسے بھی ٹیڑھے نفس کے لوگ میں نے دیکھے ہیں. اللہ اصلاح فرمائے ان جاہلوں کو. ارے اللہ کا کلام ہے نا بھائی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، دعویٰ کرتا تھا کہ میں قرآن میں کہیں بھول ہی نہیں سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بٹھا لیا اس کو کیا اور سامنے ننگی تلوار رکھ دی. کہنے لگا اگر تو بھول گیا تو تیری جان بخش دوں گا اور نہیں بھولا گردن مار دوں گا. کہنے لگا الٹا؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ بھی ٹیڑھا تھا. کہنے لگا مار دیجئے گردن منظور ہے لیکن نہیں بھولوں گا، دعویٰ ہے. وہ پڑھتا گیا، وہ آپ تلوار رکھ کے سنتے گئے، وہ پورا قرآن سنا گیا بندہ. اور آ کے معلوم ہے اللہ کو اس کو جان بچانی تھی کیونکہ وعدہ عمر ابن خطاب کا تھا، اور جو بول دیا سو بول دیا، تو کر کے رہنے والے لوگ ہیں. اللہ کو اس کی جان بھی بچانا تھا حافظ قرآن کی. کہتے ہیں کہ آیا اور آنے کے بعد سورہ اخلاص میں بھولا، جو 3 سال کے 2 سال کے بچے کو یاد ہوتی ہے، وہ سورہ اخلاص میں آ کے قل اللہ احد میں آ کے بھول گیا. فرمایا جا تیری جان بخش دی. پھر فرمایا کہ بیٹا نہیں بھولنا شیطان کی صفت ہے، بھولنا ہی تو انسان کی صفت ہے. فرمایا یہ دعویٰ نہیں کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو بھولتے ہو تو بھول جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی لقمہ دیتا ہے اس سے حسد نہیں کرو. اچھا قرآن یاد ہے، بہت اچھا یاد ہے، بہت اچھے طرز میں پڑھتے ہو، بہت تمہاری آواز میں کشش ہے، کھچاؤ ہے. تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے. اگر اللہ نے تمہاری زبان کو اچھا نہیں دیا تو تم پڑھتے کیسے جی؟ تم سوچتے ہو کہ میں نے محنت کی، میں ایسے کر کے میں پڑھ گیا بہت اچھا. تمہارا کوئی کمال، تمہارا ایک رائے کے دانے کے برابر کمال ہے. الگ بات ہے تم نے محنت کی، تم نے جد و جہد کی اللہ کے کلام کو یاد کر. توفیق اللہ نے بخشی ہے تو ہے، سارا فضل اللہ کا ہے. تمہارا کمال کوئی نہیں، اپنا کمال نہیں سمجھنا. کبھی خدارا جو ہے تکبر اس بات پہ نہیں آ کے کر لینا کہ میں بہت اچھا حافظ ہوں یا میں بہت اچھا عالم ہوں. عالموں کو دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ورثۃ الانبیاء کہنے والے، ورثۃ الانبیاء کا لقب رکھنے والے، اللہ معاف کرے، اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں کہ بس اللہ رحم کرے. بعض اللہ والوں کو میں نے دیکھا، علماء کو دیکھا، فرماتے اپنے شاگردوں کو کہ جب علم حاصل کر لو تو اس کو عمل میں لانے کے لیے کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے ضرور بیٹھو. کسی اللہ والے سے، کسی صاحب نسبت سے جا کے ضرور تعلق قائم کرو. کسی اللہ والے کی جوتی ضرور سیدھی کرو، تب جا کے کہیں تم سنور جاؤ گے. اور جنہوں نے میں نے دیکھا کہ اکثر لوگوں کو جن کو توفیق نہیں ہوئی اللہ والوں کی صحبت، اتنا ٹیڑھا نفس ہے مولوی کا، اتنا ٹیڑھا نفس ہے کہ اللہ رحم کرے. شیطان بھی پناہ مانگے ویسے لوگوں سے. مطلب کہ ہم، اچھا میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی کانوں سے سنا ہے تو میں یہ بات بتاؤں. میں ایسے علماء کو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ، مطلب باقاعدہ بیان کرتے کرتے، کسی موضوع پہ بیان کرتے کرتے اپنے منہ میاں مٹھی چالو ہو گئے، اپنی ہی تعریف کرنا چالو ہو گئے. ارے میں تو جب بولتا ہوں تو ایسا کر دیتا ہوں، میں تو جب بولتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے، لوگ مست ہوتے ہیں، بال گانا شروع. مارو اس کو چپل سے، بھگاؤ اس کو اسٹیج سے، کم وقت. یہ اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا تھا، یہ اچھی باتیں بتانے کے لیے بیٹھا تھا، اللہ کے رسول کے قول کو سنانے بیٹھا. یہ تو اپنا ہی جو راگل آپ نے شروع کر دیا. تو بات گمانوں سے بچیں. اب بہت سے لوگ اسی چکر میں آ کے، اکثر لوگ بدگمانی میں آ کے اللہ والوں سے بھی دوری بنا لیتے ہیں. بہت سے لوگ اسی چکر میں بدنصیبی اختیار کرتے ہیں. لوگ میں نے دیکھا کہ ساری زندگی کی فکر مند نہیں ہوتی.
وجہ کیا تھی؟ اکثر لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں. آج بہت سے پیر صاحب لوگ بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، ہر جگہ اپنی اصلاح کی فکر کم وقت کسی کو نہیں. ہر شخص دوسرے کی اصلاح کی فکر میں پڑا ہوا. اپنے عیب کو کوئی نہیں دیکھتا، دوسرے کے عیب کو ہر دیکھنا چاہتا ہے. اپنے اندر دوسروں کے لیے برے سے برا گمان پیدا کر لے گا، اپنے آپ کو بڑا پارسا اور ولی بنا کے بیٹھا رہے گا. نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اللہ والوں سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. جو واقعی دیکھنا چاہیے کہ سنت اور شریعت پہ ہر اعتبار سے ہے تو لازم پکڑنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت تو لینی چاہیے. خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کے پیر تھے امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ. کہ میں گیا ان کے پاس خانقاہ میں، تو جب میں ان کے خانقاہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جو ہے اکھاڑے میں ہے اور کشتی ہو رہی ہے، پٹکا پٹکی چل رہی ہے. میں جا کے میں نے کہا یہ کہاں غلط آ گیا. میرا تو گمان یہ تھا کہ میں جب پہنچتا، میں نے سنا تھا ان کے بارے میں، امیر کلال کے بارے میں، کہ میں جب پہنچتا تو حضرت قرآن لے کے بیٹھے ہوتے، یا کچھ واعظ و نصیحت کی مجلس منعقد ہوئی ہوتی، یا کچھ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہوتی، یا کچھ جو ہے اللہ اللہ ہو رہا ہوتا. میں آیا تو میں تو کچھ اور تماشا دیکھ رہا ہوں. سر پہ امامہ اور ٹوپی بھی نہیں. پیر صاحب کو خوب اچھا جبہ پہنے دیکھتا، خوب بڑا امامہ اور سب لگائے دیکھتا، تو میں تو وہ چیز پایا ہی نہیں. میں دیکھا تو میں عجیب میں پریشان. میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. خیر اب اتنی دور سے سفر کر کے آیا تھا، تھکا بھی تھا. شام ہوئی، حضرت نے مہمان خانے میں میرا سونے کا انتظام کرا دیا. عشاء کی نماز ہوئی، کھانا وانا کھا کے میں سو گیا آرام کرنے. کہتے میں نے رات خواب دیکھا کہ میں جو ہے دلدل میں ڈوب رہا ہوں. اور دیکھا کہ حضرت امیر کلام رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور آنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے دلدل سے کھینچ کے باہر نکال دیا. میں دلدل میں ڈوب رہا ہوں. خواجہ کون فرما رہا ہے؟ خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کہنا میں دلدل میں ڈوب رہا ہوں اور امیر کلال آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میرا ہاتھ پکڑ کے دلدل سے کھینچ لے جاتے ہیں، باہر نکال دیا. خیر آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا. میں نے تہجد کی نماز پڑھی، نفلیں ادا کی، اللہ سے دعائیں مانگی، رویا گڑ گڑایا. فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر وظیفہ پڑھا. میرا ارادہ تھا کہ اب نکلوں یہاں سے، یا تو اپنے مقصد کا کچھ ہے نہیں. لیکن خواب مجھے پریشان کر رہا تھا. یہ خواب کیا تھا؟ میں دیکھتا ہوں کہ کم فجر بعد حضرت خود ناشتہ لے کے میرے پاس تشریف لے کے آ گئے. اور لانے کے بعد، ناشتہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہاء الدین اگر ہم پہلوان نہیں ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے؟ بہاء الدین اگر ہم پہلوان نہیں ہوتے تو تمہیں دلدل سے کیسے نکالتے؟ یہ تو رہا تمہارے پہلے گمان اور پہلے سوال کا جواب جو تم نے دل میں سوچا تھا. تم نے لیکن مجھ سے حکمت نہیں پوچھی کہ حضرت یہ اتنا اکھاڑا کیوں، اور اتنا یہ سب پہلوانی کیوں، اور یہ کیوں؟ فرمایا کہ میں تو پانی وہی ہو گیا. کہ بیٹا تم نے حکمت نہیں پوچھی. فرمایا کہ بیٹا ہم نے یہاں پہ رہ کے مسجد نبوی والی سنت تو ادا کی، ذکر کیا، فکر کیا، اللہ کیا، قرآن حدیث تمام چیزیں خوب یہاں ذکر فکر، مسجد نبوی والی سنت تو ادا ہو گئی. کسی نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ کچھ کافر پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب آؤ مسجد نبوی کی سنت تو ادا کر لی، ذرا بدر والی سنت بھی ادا کرنا ہے، ذرا جو ہے احد والی بھی سنتیں ادا کرنی ہے. چلو جو ہے کچھ ورزش کر کے کچھ طاقت بنا لو. تو کہنے میں ایک دم سے قدموں میں گر گیا، سرکار معاف کر دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. کہنے نہیں ابھی نہیں بیعت کرتا، ابھی اور تجزیہ کر لے، ابھی اور جو ہے تلاش کر لے، اور جو ہے اور دیکھ لے، اچھے سے ہر طریقے سے دیکھ لے بیٹا، اس کے بعد آنا. تو فرمایا کہ گمانوں سے بچو. بعض گمان جو ہے پھنسا دیتے ہیں انسان کو، تو گمان اچھے نہیں. ایک بغداد کا بہت بڑا تاجر تھا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بڑے، بشر نام تھا ان کا، حافی ان کا لقب تھا کیونکہ ننگے پاؤں چلتے تھے، ننگے پاؤں چلنے والوں کو حافی کہتے ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد کا بڑا تاجر تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بابا کو نہیں مانتا تھا،
لوگ اس کے دیوانے ہوئے تھے، بہت مرید تھے، اس کے بڑے چاہنے والے تھے، لیکن میں نہیں مانتا تھا. میں نے یہاں تک سنا تھا کہ اللہ کی تمام مخلوق اس کا ادب کرتی ہیں. جانور تک جو ہے، چونکہ یہ ننگے پیر سڑکوں پہ چلتا ہے تو جانور اس کی وجہ سے جو ہے لید نہیں کرتے، پخانہ پیشاب سڑک کے اوپر نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ نے جانور. لیکن میں نہیں مانتا تھا، وہ کہتا میں نہیں مانتا تھا. ایک دن میں نے جاسوس، میں نے کہا یہ بابا کرتا کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح. کہ جمعے کا دن تھا، میں فارغ تھا سارے کام سے، تو میں نے کہا آج اس کی جاسوسی کروں گا، آج اس کی جاسوسی کروں گا. میں پیچھے پڑ گیا اس کے. میں گیا، دیکھا تو وہ نماز پڑھی انہوں نے، جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز. اور گئے ایک دم نماز امام صاحب نے بابا کہے کہ وہ آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. چلو نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہی الٹے پاؤں باہر. میں پیچھے بھاگا، کہا کہ اچھا ہے یہ مولوی سنت بھی نہیں پڑھا، نفل بھی نہیں پڑھا، اور ایک دم سے فرض پڑھتے ہی باہر بھاگ گیا. لوگوں کو درس دیتا ہے کہ نفل کی کثرت کرو، یہ کرو، خود بھاگ گیا. اچھا دیکھو تو کہاں جاتا ہے. گیا تو دیکھا کہ بابا جو ہے جا کے ایک دکان پہ، کباب کی دکان میں جا کے کباب لیتا ہے، اور پھر بغل میں ایک نان بھائی کی دکان پہ جاتا ہے، وہاں جا کے 2 روٹیاں خریدتا ہے. میں نے کہا اچھا اس کو بھوک نے ستایا تھا، اس بابا کو جو لوگوں کو کہتا ہے صبر کر، اور خود بھوک کا مارا ہے، اس کو بھوک ستاتی ہے، یہ جو ہے کباب اور روٹیاں لے رہا ہے کھانے کے لیے. نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھا، بھاگ آیا. چلے وہ کباب اور روٹیاں لی اور جنگل کی طرف بڑھ گیا. تو کیا میں دل میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ جنگل کے اندر ہریالی میں بیٹھ کے جو ہے ہرے ہرے جو ہے اس پہ بیٹھ کے کھائے گئے. اچھا بھائی بڑا شوقین بابا ہے یہ تو. لوگ اس کے پیچھے پاگل بنے پڑے ہیں، اس کا مسئلہ تو اس کا یہ تو تھوڑا ایش قسم کا آدمی، یاش قسم کا ماد اللہ جو. چلے میں جنگل میں اس کے پیچھے 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 گیا. کہ جنگل میں وہ چلتے گئے، ایک کٹیا آئی، ایک چھوٹا سا کمرہ آیا. میں نے دیکھا کہ بغداد کا وہ جو بادشاہ تھا، وہ جو شاہ تھے جو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ گئے اور جانے کے بعد وہ کٹیا کھولی، دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پیر، جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. جانے کا، اور اس کے منہ سے الگ جو ہے لار گر رہی ہے، پانی گر رہا ہے. پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ایک پیالے میں پانی لیا، اس کے منہ کو پوچھتے ہیں، اس کے منہ کو پوچھتے ہیں، اس کا ہاتھ منہ صاف کرتے ہیں. ہاتھ تو بیچارہ نہیں تھا، منہ دھلاتے ہیں. منہ صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر کپڑا رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بابا معاف کر دینا، آج امام صاحب نے جمعہ تھوڑا لمبا کر دیا تھا، آنے میں دیر ہو گئی. بابا معاف کرنا، آج امام نے جمعہ تھوڑا لمبا کر دیا تھا، آنے میں دیر ہو گئی. تو یہ لے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کو لقمہ بناتے ہیں اور روٹی کھلاتے ہیں. کہ لے بابا جلدی کھا لے، ہاں کھا لے، مجھے بھی ابھی میری نفل بھی رہ گئی ہے، میری سنتیں رہ گئی، ابھی میری سنتیں اور میری نفل رہ گئی. وہ بابا کہتا ہے کہ بیٹا آج نہیں، تجھے 14-15 سال ہو گئے ایسے آتے، روزانہ آتے ہوئے، اور روز تو یہی کہتا ہے معافی مانگتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ میرا مجھ بیکار کے لیے اتنا. فرمایا بابا آج جو بشر حافی کو لوگ اللہ نے مقبول کیا ہے، اپنے بندوں میں مقبول کیا ہے، میری کسی تسبیح، کسی مصلی اور کسی جو ہے اس کے ذریعے نہیں، میں تیری خدمت کرتا ہوں، اللہ مجھے بلند کر دیا، اللہ مجھے لوگوں میں بلند کر دیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹے، ایک دوسرے کا اگر کوئی چڑھ رہا اوپر تو کھینچ لے نیچے. لیکن اللہ والے بننا چاہتے ہو تو خلق خدا کی خدمت کرو. خلق خدا تم، میں تو کہتا ہوں دور جانے کا، آپس ہی میں جن سے ناراضگی ہے انہیں سے ناراضگی کو ختم کرو، آپس میں اچھے تعلقات بناؤ. کم سے کم جس خانقاہ کے اندر آئے ہو یا ایک پیر کے پاس، ایک پیر کے چھت کے نیچے ہو، وہاں تو کم سے کم اسی چھت کے نیچے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے آپس میں ایک دوسرے تو منہ پھیرے پھر رہے. کہاں سے فقیری، کہاں سے للہیت ملے گی جی؟ کچھ نہیں ملنے والا ساری زندگی. مارا چیخ مار کے آ کے میں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کو پکڑ لیا کہ اللہ بابا واقعی تو بادشاہ ہے، آج میں سمجھ گیا کہ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے. میں تیرے بارے میں غلط گمان رکھتا تھا، مجھے معاف کر دے. میں کیا سوچتا تھا تیرے بارے میں، تو واقعی قوم کا خادم ہے، قوم کا خادم ہے تو. اور واقعی، اور اس بات سے یاد آ کے قوم کے خادم سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکثر جب ہم چھوٹے تھے خانقاہ میں مہمان لوگ رہتے تھے، اکثر رمضان مہینے میں، تو جب میں افطار یا کھانا وانا کچھ لے کے جاتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، اور مجھ کو ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے، بابو قوم کا خادمی قوم کا سردار ہوتا ہے، قوم کا خادمی قوم کا سردار ہوتا ہے. لکھ جائیے کھانا لکھ جائیے، سحری لکھ جائیے، افطار لکھ جائیے. اکثر
تو اس ٹائم یہ جملہ اکثر کہتے تھے. تو اس فقیر اس تاجر نے کہا کہ واقعی قوم کا خادم قوم کا سردار ہوتا، واقعی آپ سردار ہیں. اور آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے ان مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر یہ ادب کیوں ڈالا تھا آپ کا کہ آپ ننگے پاؤں چلتے ہیں، وہ جانور بیچ راستے میں لیڈ نہیں کرتے، پیشاب نہیں کرتے. تو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں کو ختم کریے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مدینے کا جائزہ لے رہے تھے، کہیں باہر نکل گئے، تھوڑا دور نکلے تو دیکھا ایک گھر کے اندر سے جو ہے گانے بازی کی آواز آ رہی تھی. گانے بازی کی آواز آ رہی تھی تو آپ نے جھانک کے دیکھا تو شراب بھی پڑی ہوئی تھی معاذ اللہ. تو عمر ابن خطاب بڑے جلالی تھے، کہیں گناہ ہوتے دیکھتے تھے تو بہت تیز جلال چڑھتا تھا، غصہ اور تیز ہوتا تھا. تو آپ ایک دم سے آپ نے دیوار کو پھلانگا اور گھر میں کود گئے. گھر میں کود کے آپ اندر گئے تو ایک شخص ملا تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تو دو گناہ کر رہا ہے، تو دو گناہ کر رہا ہے، شراب بھی معاذ اللہ تو رکھا اور ناچ گانا بھی تو کرا رہا ہے اپنے گھر کے اندر. تو کہتا ہے کہ حضرت میں تو 2 ہی گناہ کر رہا ہوں، اگر آپ غور کریں تو آپ نے 3 گناہ کر دیا. کہلا ہے کیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جاسوسی نہ کرو. قرآن کہتا ہے کہ جاسوسی نہ کرو، آپ جاسوسی کر رہے تھے. دوسرا فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر کے اندر دروازوں سے داخل ہو. آپ دیوار کود کے آئے. قرآن کہتا ہے کہ دروازے سے داخل ہو، آپ دیوار کود کے آئے. آپ نے یہ دوسرا گناہ کیا. تیسرا آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے اجازت نہیں لی، آپ داخل ہو گئے اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں واقعی شراب پی رہا ہوں یا ناچ گانا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہوں آپ کی طرح میں بھی روکنے آیا ہوں. کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، فوراً کہتے وہ آدمی کہتا ہے میں اس پہاڑ کو، عمر ابن خطاب کہتا ہے کہ اس پہاڑ کو میں نے آج تک کانپتے نہیں دیکھا تھا، اس دن میں تھر تھراتے دیکھ رہا تھا. سجدے میں وہیں سر رکھ کے اتنا روئے کہ اللہ معاف کر دے، یہ گندگی میرے اندر کہاں سے آ گئی. کہتے ایسا بلبلا کے روئے، ایسا بری طریقے سے روئے، ایسا گڑ گڑائے ہیں کہ وہ جو مغنیاں تھی، جو ناچنے گانے والی طوائف تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں آج تک میں کسی سے قابو نہیں آئی تھی. اے عمر تیرے آنسوؤں نے میرے دل کو پگھلا دیا، میں توبہ کرتی ہوں آج کے بعد یہ سارے کام کو تو چھوڑ دیتی ہوں. اور فرماتے ہیں کہ وہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آج رو کے بلبلا کے روئے ہیں، اللہ سے معافی مانگی ہے. کیا ان کا رونا تھا کہ وہ پورے گھر والے سب نے توبہ کی اور شراب جو تمام شیشیاں اور بوتلیں مٹکے سب پھوڑ دیے گئے. وہ مغنیاں اور ناچنے والی کہتی مجھے بہت سے لوگوں نے ہدایت کی بات کی تھی، میں کسی کی نہیں مانی، عمر تیرے آنسوؤں نے مجھے پگھلا دیا. وہ سب توبہ طائب ہو کے ایمان پہ آ گئے، صحیح ہو گئے، درست ہو گئے. تو فرمایا کہ اپنے عیوب کو دیکھو. اور صحابہ کا مزاج تھا کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، ایک دوسرے کی، صحابہ کی آپ حدیثوں کو دیکھیں اٹھا کے تو ایک دوسرے کی فضیلت، اپنی فضیلت کوئی بیان نہیں کرتا تھا، صحابہ ایک دوسرے کی فضیلت بیان کرتے تھے. بس آخری بات ختم کرتا ہوں تھوڑا. اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ سب سے زیادہ محبوب. عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو فرماتی ہیں اما فاطمہ کی عائشہ صدیقہ جو ہے حضور کو بہت محبوب ہے. فرمایا آدمیوں میں تو کیا عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر حضور کو بہت محبوب ہے. یہ دیکھو یہ مزاج ہے صحابہ کا، جو ہے اپنے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا تعریف کر رہے ہیں کہ عائشہ عورتوں میں محبوب ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آدمیوں میں محبوب ہے. کسی نے یہی سوال پلٹ کے اما عائشہ سے پوچھا کہ اما عورتوں میں حضور کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ کہتی ان کی لخت جگر فاطمہ زہرا. سب سے زیادہ عورتوں میں ان کی لخت جگر، ان کی لاڈلی، ان کی فاطمہ ان کو پسند ہے. آدمیوں میں کون پسند ہے؟ ان کے داماد علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یہ مزاج تھا. حضرت علی مسجد کوفہ میں مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ بہادر کون تھے، بہادر کون ہے اور کون تھے؟ تو فرمایا لوگوں نے کہ حضور آپ بہادر ہیں. فرمایا نہیں، میں بہادر نہیں ہوں. بہادر تو وہ تھے جو بدر کے اندر سرکار دو عالم کو چھپر کا پہرا دیتے تھے، چھپر عریش کا پہرا دیتے تھے. ابو بکر بہادر تھے، عمر بہادر تھے جو حضور کے ساتھ اکیلے تنہا کھڑے ہو کے لڑا کرتے تھے. عثمان بہادر تھے. یہ لوگ بہادر تھے. تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ایک دوسرے کو جو ہے ابو بکر صدیق کو اٹھائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں.
حضرت عمر کو اٹھائیے تو وہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہوتے, عثمان غنی کو اٹھائیے تو وہ فلاں کی تعریف کر رہے ہوتے. تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی فضیلت اور تعریف بیان کرتے تھے. ہم اور آپ کسی اگلے کے بارے میں پوچھ لو کیا حال ہے, ارے صاحب وہ تو ایسا اور ایسا ایسا. اللہ معاف کرے, اللہ کے واسطے اللہ کی طلب ہے, اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, آج ہی اسی بل اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ ہمیں تمام برائیوں اور بدگمانیوں سے بچا لیجئے, تمام گندے گمانوں سے, ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کرنے سے اللہ بچا لیجئے. اور فرمایا کہ جو شخص, فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے عیب کو بیان کرتا ہے, دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنتا ہے, فرماتے ہیں کئی اللہ والوں کے, بقت بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, تمام کا قول ہے کہ جو شخص دوسرے کے عیبوں کا وکیل بنا ہوتا ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار بنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر 7ویں کوٹری کے اندر بھی بیٹھ کے کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے, اس 7ویں کوٹری کے اندر وہ اللہ کی جو ہے خفیہ تدبیر سے جو ہے وہ جو ہے برباد ہوگا, اس کے ساتھ برا ہوگا, جو میرے مومن کے خلاف جو ہے بدگمانی اور عیب کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے. تو ان سب باتوں سے بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ایک حدیث, آخری حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے میرے کسی مومن کی, میرے مسلمان کے اوپر عیبوں پہ پردہ پوشی کی, اس کے عیب کو پردہ ڈالا. ہم تو کیمرہ لگائے رہتے ہیں کہ صاحب کس کا عیب کیسے مل جائے اور بازار میں اڑائے, لیکن کیا فرما رہے سرکار, کیا حسن ہے بات میں. دیکھو من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو میرے مسلمان کے عیب کو پردہ ڈالے گا, اس کے اوپر چادر ڈالے گا, قیامت کے دن اللہ اس کو چادر ڈالے گا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے 2 بندے چادر کے اندر چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس شخص کو جو مومن کا, اللہ کے بندے کا یہاں پہ پردہ ڈالے گا, اللہ اس کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر چھپا کے اس سے پوچھے گا کہ بتا فلاں گناہ کیا تھا, ہاں اللہ غلطی ہو گئی تھی, فلاں کام کیا تھا, ہاں اللہ غلطی ہو گئی تھی, فلاں کام کیا تھا, ہاں اللہ غلطی ہو گئی تھی, جا تو نے میرے مسلمانوں کو, میرے مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالا, اسی پردے میں, اسی چادر کے اندر چھپ کے جنت کے اندر چلا جا, میں تجھے بخش دیتا ہوں. تو لوگوں اپنے عیب کو, اپنے اندر اس گندگی کو اللہ کے واسطے نکال دیجئے, اس گندگی کو ختم کریے, ایک دوسرے کے عیب نہیں بلکہ ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کریے. اللہ تعالی ہم سب کی بہترین اصلاح فرمائے. جو کہا اور سنا گیا اللہ سمجھنے اور سننے زیادہ, عمل کی سننے کہنے زیادہ توفیق عطا فرمائے عمل کی. اللہ ہم سب سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلو